تو حضرت علامہ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر البیان کے اندر لکھا ہے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، انہوں نے ظاہر ہے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی، پھر جب آپ کو نبوت ملی، اظہار نبوت آپ نے فرمایا، انہوں نے پھر معافی مانگی، اللہ نے پیغمبر یوسف پاک علیہ السلام کے توسل سے ان 11 بھائیوں کے گناہ معاف کر دیے اور ان کی توبہ قبول کی۔ تو انہوں نے ایک تمثیل بیان فرمایا، فرماتے کیا بعید ہے کہ جو رب یوسف پاک کے 11 بھائیوں کے گناہ معاف فرما سکتا ہے، ہو سکتا ہے رمضان کے بدلے اللہ حضور کی امت کے 11 مہینوں کے گناہ بھی معاف فرما۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اتنی بڑی بخشش کی نوعیت، تو یقیناً اتنا بڑا جب نیکیوں کا ایک موسمی سلسلہ منقطع ہوتا ہے جی تو مومن کا دل ضرور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو ہم اس دعا کے ساتھ رمضان پاک کو رخصت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں حالت ایمان میں بہت سارے رمضان شریف ہمیں عطا فرمائے، پھر ان کی قدر کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، کیا کمال۔ تو جیسا کہ آپ نے ہمیں بتایا تو ناظرین تک بھی یہ پیغام پہنچ گیا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں عید کی فضیلت بتائیں، عید کے دن کی فضیلت کیا ہے، اللہ اکبر، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عید بس سونے کا نام نہیں ہے کہ 10 بجے اٹھے 11 بجے اٹھے، جیسا کہ آپ پہلے بھی فرما رہے تھے کہ لوگ ساری رات شاپنگ کرتے رہتے ہیں تو دن کو یقیناً وہ سوئے رہتے ہیں۔ تو کچھ ایسا بھی ہوتا ہے حضور کہ اب ماشاءاللہ پورا رمضان ہم نے نمازیں پڑھی، تراویح بھی پڑھی، اور جب عید کی فجر کی نماز ہوتی ہے تو وہاں پہ 2-4 لوگ ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی آپ ہمیں اللہ اکبر۔ اچھا، لفظ عید کا معنی عید عود سے معنی لوٹ کر آنا، جی دن بار بار آتا ہے اس لیے اسے عید کہا جاتا ہے۔ یا پھر اہل لغت نے لکھا ہے کہ عید کے دن زیادہ لوگ لوٹتے ہیں نماز عید کے لیے رب کی بارگاہ میں، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں، یوم عید کہتے ہیں۔ تو عید کے دن کے بارے میں پہلے میں نے عرض کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جہالت والے 2 دنوں کے بدلے ہمیں 2 بہتر دن عطا فرمائے۔ سبحان۔ اچھا، پھر دیکھیں اہل کفر جتنی عیدیں مناتے تھے یہود و نصارہ ہیں، وہ کسی نہ کسی واقعے کی یاد تازہ کرتے تھے۔ مثلا جو نصارہ کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں وہ کرسمس منایا جاتا ہے، معاذ اللہ ان کا ایک نظریہ ہے کہ حضرت علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ کے گھر پیدا ہوئے، اعوذ باللہ، اللہ کفری عقیدہ ہے، بالکل، لیکن وہ اس واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اسی طرح مختلف مذاہب کی عیدیں جو ہیں ان کے کسی نہ کسی واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں، لیکن مسلمان جو 2 عیدیں مناتے ہیں نا، وہ عبادت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہیں۔ جی اللہ فرماتا ہے وہ تو بڑے تھے نا، انہوں نے جو کیا، تم نے جو کیا ہے نا اس کے شکرانے میں اظہار ہے۔ اور پھر دیکھیں دیگر مذاہب کی خوشی کے دنوں کے بارے میں آپ پڑھ لیں، وہ فقط لوگو لوب میں گزارتے ہیں سارا دن، وہ کہتے ہیں آج عبادت کی چھٹی ہے، آج ہمیں کھلی چھٹی ہے، ہم جتنی مرضی نافرمانیاں کریں۔ لیکن مسلمان کی یہ شان ہے کہ عید والے دن سب سے زیادہ فکر یہی ہوتا ہے کہ نماز عید ہم نے کتنے بجے پڑھنی، ہم پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہیں۔ بالکل مسلمان کی شان ہے جسے غمی ملے، پریشانی پہنچے، مصیبت آئے تو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع، اور اگر خوشی ملے، بہت زیادہ خوشی ملے، تو سب سے پہلا فکر یہی ہوتا ہے جی عید کتنے بجے پڑھنی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں بے شمار، گلیوں میں، چوکوں میں، بازاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ صدائیں لگاتے ہیں، اے امت محمدی کے لوگوں، گھروں سے نکلو، کھلے میدان میں جمع ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرو۔ تو فرشتے صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں، لوگ گھروں سے نکل رہے ہوتے ہیں، جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے گواہ رہنا، اور جتنے میری بارگاہ میں آئے ہیں میں نے سب کے گناہ بخش دی۔ اللہ اکبر، اتنا وہ برکت والا دن ہے۔ یہ دیکھیں عید الفطر ہے، یہ رمضان شریف گزرتا ہے تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کر دیا، اللہ ہمارے روزے قبول فرمانا۔ پہلے ہم نماز عید، اسی طرح عید الاضحیٰ ہے، کتنی بڑی قربانی پیغمبر پاک ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل پاک علیہ الصلوۃ والتسلیمات، دونوں انبیاء کرام نے ایک لازوال قربانی، بے مثال شاندار اور جاندار قربانی جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، تو اللہ کریم نے اس واقعے کو زندہ رکھنے کے لیے کہ یہ عبادت ہے میری بارگاہ میں اور بہت بڑی قربانی ہے، تو تم بھی قربانی کرو، پہلے عید پڑھو، نماز پڑھو، سجدہ شکر ادا کرو، اس کے بعد میری بارگاہ میں نہر اور قربانی کرو۔ اور اس دن کے بارے میں فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی عمل یوم نہر کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر، سبحان۔ ٹھیک ہے، تو مسلمان کی یہ شان ہے کہ اس کو خوشی بھی ملے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتا ہی نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور باقی ہمارے بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ عید والے دن بھی اس فکر میں رہتے تھے کہ یا اللہ پتہ نہیں ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ آپ
کثرت سے روتے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آج تو عید کا دن ہے, آپ نے فرمایا آ یوم العید ام یوم الوعید, مجھے نہیں پتا کہ آج یوم عید ہے یا یوم وعید ہے. پوچھا حضرت کیسے؟ فرمایا اگر تو میرے روزے قبول ہو گئے پھر تو عید ہے, اگر میرے روزے قبول نہ ہوئے تو پھر میرے لیے یوم وعید ہے. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو قطعی جنتی ہیں, بلکہ جن کی وجہ سے اللہ کی جنت میں رونق ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو جنت میں روشنی ہوگی وہ میرے عمر کے اعمال کی روشنی ہوگی. اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا آل عمر سراج اہل الجنہ, عمر جنتیوں کا چراغ ہے. کیا بات ہے. یہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے 4000 مساجد بنوائی. یہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ سرکاری خرچے پر ڈیوٹیاں لگائیں کہ ہر مسجد کے اندر رات کو دیا جلایا جائے اور صبح تک وہ جلتا رہے. اور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا تاجدار علطہ مراد کلکفا باب علم مصطفیٰ داماد مصطفیٰ حضرت بابا حسنین کریمین فاتح بدر و حنین حضرت پنجائے پنج تن محبوب ذوالمنن سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ نے جب دیکھا مساجد روشن ہے تو آپ نے فرمایا اے عمر اللہ تیری قبر کو روشن کرے, تو نے اللہ کی مساجد کو روشن کیا. سبحان اللہ. یعنی وہ قطعی جنتی لوگ ہو کر بھی اتنے فکر مند رہتے تھے. یہ تعلیم امت کے لیے کہ بعد میں آنے والوں ہم وہ ہیں جنہیں رسول پاک علیہ السلام جنت کی بشارتیں دی ہیں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جنت کے ٹکٹ عطا فرمائے ہیں, پھر بھی ہم فکر مند ہیں کہ اللہ کرے ہمارے اعمال قبول ہو جائیں. تو بعد میں آنے والے تو پھر بہت زیادہ محتاج ہیں اس بات کی. توبہ بھی کریں, فکر بھی کریں, ہم اس بات کے تجسس میں رہیں اور یعنی خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام ایمان ہے. ہم اللہ کی رحمت کی امید پر رہیں اور رب کے خوف سے ڈریں کہ کہیں ہماری نماز رد نہ ہو جائیں. تو اس امید کا نام وہ ایمان ہے. ایمان کی حالت میں جس کو عید کا دن نصیب ہو جائے وہ سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کرے. اچھا, پھر عید کے دن کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے. عید کے دن نماز فجر پڑھ کے خوشی کرنا, احباب سے ملنا, رشتہ دار ہیں ان کے پاس جانا, اچھا مبارکباد دینا, اظہار فرحت کرنا, اور نماز عید سے لے کر نماز فجر سے لے کر عید کی نماز پڑھنے کے دوران نبی پاک علیہ السلام نے نوافل سے منع فرما دی. فرمایا نفل نہیں پڑھو, نفل تو تم کل بھی پڑھ سکتے ہو, کل بھی پڑھے تھے. آج خوشی کا دن ہے. کوئی غریب ہے, کوئی مسکین ہے, کوئی یتیم ہے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو. کسی غریب کی خدمت نہیں کر سکتے, نہیں تو دل جوئی تو کر سکتے, اس کے گھر چلے جائیں, مبارکباد دیں, ملیں. بچے ہیں چھوٹے, ان کے ساتھ پیار کریں, وہ غریبوں کے ساتھ ملیں. اور یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ایک راستے سے آؤ دوسرے راستے سے بدل, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, سننے والے یہ نہ سمجھے گی, ایک مستحب عمل ہے. علماء نے اس میں حکمت یہ لکھی ہے کہ آپ ایک راستے سے جائیں گے اور لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی, جب واپس پلٹیں تو اور لوگوں سے ملیں. ان سے جب راستہ بدلے گا لوگ بھی بدلیں گے, ان سے اظہار محبت ہوگا, تو اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے. اور پھر دوسرا عید والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن عید کے دن لوگوں کو صدقہ فطر دے کر مانگنے سے بے نیاز کرو. یا میں یہ بات اپنی طرف سے ایڈ کروں گا, فی البدی ذہن میں آ گئی. یہ جو پیشہ ور مانگت ہے, قطاروں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں, پھر مانگتے ہیں, پھر شرمندہ کرتے ہیں, پھر اسپیشل کپڑے رکھے ہوتے ہیں, وہ برا حال بنا کے جان بوجھ کے اپنے بال بکھیر کے وہ گندے کپڑے اور ایسی مطلب ایک قابل رحم حالت بنا لینا کہ لوگ سمجھے کہ یہ بہت زیادہ حقدار ہیں. پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں, ان کے باقاعدہ ٹیمیں ہیں, باقاعدہ نیٹ ورک ہے. تو پیشہ ور مانگت کو دینے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تو مانگنے والے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر روز ذلت کی موت مرتا ہے. یعنی ایک دن ایک سے مانگا ہے, شرمندگی ندامت, اگلے دن پھر اتک ضمیر اس کا مردہ ہو جاتا ہے. اور دوسری یہ ہے کہ اسلام سخت ناپسند کرتا ہے اس بات, خوشی کا دن ہے اور لوگ پھر مانگ رہے ہیں. فرمایا کہ پہلے رمضان میں صدقہ فطر دو, اپنے رشتہ داروں میں دیکھو, پھر قربا میں دیکھو, محلے میں دیکھو, ان کو دے کر مانگنے سے بے نیاز کرو تاکہ خوشی والے دن سارے خوشی کرے. تو یہ پیشہ ور مانگت جو ہیں ان پر شاید اثر ہو جائے کسی بات کا. یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اس بات کو سخت ناپسند کرتے ہیں. خوشی کا دن ہے, چلے نئے نہیں دھلے کپڑے ہی صحیح آپ بھی پہنو. جب اللہ خوشی دے رہا ہے تم کیوں نہیں منا رہے؟ اللہ تمہیں خوشی دے رہا ہے, عطا فرما رہا ہے, تو جان بوجھ کر تم قابل رحم حالت نہ بناؤ, خوشی والی حالت بناؤ. اپنے چہرے پہ مسرت لے آؤ,
جب چہرے پہ مسرت آ جائے گی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہارے دل کی حالت بھی بدل دے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ مانگنے والوں کو صدقہ فطر دے کر مانگنے سے بے نیاز کرو. اسلام چاہتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ خوشی کے ساتھ. ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے سیرت کی کتاب میں, علماء حدیث نے بھی لکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں نماز عیدگاہ کی طرف. حضرات حسنین کریمین سلام اللہ تعالی علیہما دونوں شہزادے جنتی ساتھ ہیں. تو دیکھا ایک بچہ وہ رو رہا ہے. تو رحمت عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست انور سر پہ رکھا. فرمایا بیٹا کیوں روتے ہو؟ عرض کیا کہ یا نبی اللہ علیہ السلام میری ماں نہیں ہے, باپ نہیں ہے, کوئی بہن بھائی نہیں ہے. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے. گھر آ کر حضرت عائشہ الصدیقہ العتیقہ والعفیفہ ام المومنین محبوبہ محبوب کائنات سلام اللہ تعالی علیہ فرمایا عائشہ غسل کرو, بچے کو اچھا لباس پہناؤ. حسنین کریمین کے جب جوڑے پہنائے گئے تو رسول پاک علیہ السلام نے اس کو بھی حسنین کریمین کے ساتھ لے لیا. اچھا جی سبحان اللہ. وہ بچہ پھر رونے لگا تو سرکار نے فرمایا بھائی کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تجھے باپ محمد جیسا مل گیا, ماں عائشہ تو صدیقہ جیسی مل گئی اور بھائی حسن و حسین جیسے مل گئے سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین. اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام اسی بات پہ تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ رہے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک عمل بتا رہا ہے کہ حضور مانگنے والے کو سخت ناپسند کر. سرکار نے ساتھ لا کر خوشیاں عطا فرمائی اور خوشیوں میں شامل کیا. پیشہ ور مانگت جو ان کو بھی چاہیے پورا مہینہ یہ مانگتے ہیں, بھلے وہ فعل عبادی کرتے ہیں پیشہ ور مانگتے, لیکن اس دن خدا کا خوف کریں. اگر وہ مسلمان ہیں تو اللہ رسول سے ڈر جائیں اور پیشہ ور مانگت اس دن آپ اس پیشے سے توبہ کریں اور خوشی کے دن میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ حضور کی امت پر رحم فرمائے. سبحان اللہ. آمین آمین.